الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کچھ باتیں ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا کیوں واجب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، زندگی میں اس کے برکات کیا ہیں، اور سیرت میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، پیروی کے کیسے کیسے نمونے قائم کیے اور اس کی کیا برکتیں، ثمرات ان کو حاصل ہوئے، اور جب کبھی بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی تو انہیں کیا کیا نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، اس کا کچھ ذکر انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو اسی لیے آج کی اس موضوع کا عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سیرت کی روشنی میں۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، نقش قدم پر چلنے کو۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سورۃ الاعراف 150 پر 8، کسی بھی بات کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں، اس موضوع کے تعلق سے جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس موضوع سے متعلق ہیں ان حدیثوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آثار صحابہ کی جو باتیں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے تاکہ موضوع پر پوری طرح عبور حاصل ہو سکے، سارے ٹاپک کو ہم سمجھ سکیں۔ تو پہلی آیت جو سورۃ الاعراف کی تھی 150 پر 8، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں بے شک تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کے لیے رسول ہیں، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ اتنے غمزدہ تھے کہ کسی چیز کی خبر نہیں تھی، اور جب وادی نخلا پر پہنچے اور نماز کا وقت ہوا اور فجر کی نماز میں تھے تو کچھ جن حاضر ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اس میں سے کچھ جن مسلمان بھی ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 50 پر 9، جس میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ 30 جگہ لگ بھگ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کہا کہ بار بار کہا کہ میرے نبی کی بات مانو، میرے نبی کی بات مانو گے تو مجھ سے محبت پیدا ہوگی، میرے نبی کی بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ دونوں کی اطاعت اور اتباع مستقل ہے۔ اور کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں جھگڑ لڑائی ہو جائے
تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اپنے سے فیصلہ مت کرو. کوئی بھی جھگڑا ہو اسے قرآن مجید سے حل کرو. اور اسی لیے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں آج کے زمانے میں، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے فوراً عدالتوں کو دستک دیتے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے اپنے فیصلے میں اور حکومتوں کے پاس جاتے ہیں، غیر قوموں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کبھی اللہ نے فاسق کہا، کبھی اللہ نے کافر کہا. کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں، دونوں پریشان ہیں. آدمی ایسا زمانہ ہے آدمی شادی کرنے سے ڈرتا ہے. ایسا زمانہ آیا ہے نوجوانوں کی اللہ خیر کرے، نوجوان آدمی شادی کرنے سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کہاں قدم ڈگمگا جائے، کیسی عورت مل جائے. عورت ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا شوہر مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو. عجیب زمانہ ہے، لوگ عفت کے لیے شادی کرتے ہیں لیکن شادی کرنا بڑا مشکل ترین معاملہ ہو گیا ہے. دوستو عزیزو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو کہتے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو اور پرہیز کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے. فَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو کہ ہمارے رسول پر بس پہنچا دینا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہم نے تراویح میں بہت ساری رسولوں کی باتیں سنی. نوح علیہ السلام سے شروع کیا، سورہ ہود کا ذکر کیا، نبی ہود کا ذکر کیا، پھر لوط کا ذکر کیا، پھر ابراہیم کا ذکر کیا، پھر موسیٰ کا ذکر کیا اور سورہ یوسف پر ہم نے ختم کیا. یہ سارے انبیاء جو بھیجے گئے ہیں اور کہا الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں ہم ایک ایسے نبی کی بات کرتے ہیں وما ينطق عن الهوى، جو اپنی خواہش سے نہیں کہتا. وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے خواہش سے نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی جو بھی کہتے ہیں وحی کی بات کہتے ہیں جو آسمان سے ان کو آتی ہے، جبریل امین ان کے پاس لاتے ہیں. میرے پاس بہت ساری آیتیں ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے، چند ہی آیتوں کو ہم لیں گے. بڑی تفصیل اگر آپ چاہیں تو پڑھ لے سکتے ہیں. ایک بات جو آخری آیت جو میرے ساتھ ہے جس میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین مثال ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. کس کے لیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اگر کوئی یتیم ہے تو اس در یتیم کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ کیسی یتیمی کی زندگی بسر کی. اور جب جوان ہوئے تو پھر اپنا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے سے بھی گریز نہیں کیا، بکریاں بھی چرائیں. صحابہ نے پوچھا، یہ ایک ساتھ سفر میں جا رہے تھے اور جنگ کی کسی سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو وہ بیری کے پتوں کو توڑو، بکریاں بڑے شوق سے کھاتی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم؟ بلا کہ میں علی قراریت، میں چند پیسوں کے لیے مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، محنت کرنے کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں. مجھے تو بڑا تعجب لگتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، فقیروں کی بھرمار لگ جاتی ہے اور کچھ لوگ تو بیوی بچوں کو لے کے نکل جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ بیوی بچوں کو، ان کے کپڑے دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ایسے کپڑے نہیں پہنتے جیسے ان کے بچے ان کے ساتھ کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ لوگ بھیک مانگنے نکلے ہیں، تندرست بھی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم مسلم قوم ہیں جنہوں نے بھیکاریوں کی تعداد بڑھائی. ہم نے بھیک دے دے کر لوگوں کو بھیکاری بنایا. اگر ہم اس پر سوچیں کہ واقعی جو مستحق ہے اسے پہنچے، غیر مستحق کو ہم مجبور کریں کہ وہ محنت کرے، محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور اپنی بیوی کو پالے، اور اس میں آدمی کے لیے اجر ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چند پیسوں کے لیے مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے. ہم ہمت نہ ہاریں, پس ہمت نہ ہو, کمزور دل نہ ہو. میرے نبی نے محنت کی, ہمیں محنت کرنے سے کون سی چیز آڑے آ سکتی ہے؟ میرے نبی نے اس کو عیب نہیں سمجھا. اور جب جوان ہوئے, آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت. صحابہ اکرام عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا. آپ کا چہرہ مجھے اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین لگتا. حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک ہیں, ایسے خوبصورت ہیں, ایسے آپ کے اعضاء اتنے خوبصورت ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے, جیسے چاہے تم اپنے آپ کو بنا لو, آپ نے بنا لیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میں کوئی عیب نہیں. ایسا خوبصورت حسین ترین نوجوان مکے کے ماحول میں جی رہا ہے, ابھی نبوت نہیں ملی, لیکن کوئی مکے کا ایک نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نگاہ کہیں غلط پڑی ہو. اسی لیے سارا مکہ آپ کو امین کہتا تھا. ہمارے نوجوان بچے یہ تو 18 سال 15 سال تک اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے. ارے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ مسلمان کی اولاد ہیں, آپ ایک ذمہ دار فرد ہیں, معاشرے کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو دیکھیں, کبھی ایک غلط نگاہ کسی پر ڈالی, ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ مظلوم ہیں, آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے, تو دیکھو اس طائف کے مظلوم کو دیکھو, اس کے دل پر بھی چوٹ لگی ہے کہ لوگ ماننے سے انکار کر دیے, جسم پر بھی چوٹ لگی ہے کہ جسم خون سے شرابور ہے, لیکن دل سے دعا نکل رہی ہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ, طائف والوں کو ہدایت دے دے, وہ لوگ جانتے نہیں. اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تو رمضان کی راتیں ہیں, ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعا کیجیے اور بارگاہ الہی پر دستک دیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کو تیار ہے. اگر آپ مظلوم ہیں, آپ کسی کے ظلم زدہ ہیں, آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے, ہاتھ اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کو تیار ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ ہے. اور دیکھیے, کہا کہ آپ معلم الکتاب والحکمہ ہیں, آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, مشفقانہ زندگی پر غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقت کے ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے. آپ کو اشارہ کرتا ہوں, اس بدھو کو یاد کیجیے جو مسجد میں آیا, پیشاب کر دیا, سارے مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, چھوڑو اسے پیشاب کرنے دو. کیا شفقت تھی. یہ تو ایک مثال ہے, شفقت کی کئی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور ایک مثال تو مجھے بڑی دل کو لگی, جیسے کہتے ہیں کہ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں, اونٹنی بھاگتی نہیں ہے, پریشان ہیں, اونٹنی کو مارتے ہیں کہ جاتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, پوچھا جابر کیا بات ہے, کیا تمہاری اونٹنی چلتی نہیں ہے؟ بولا کہ اللہ کے نبی یہ تو ایسی بیکار اونٹنی چلتی نہیں ہے. بولا کہ اچھا لاؤ میرے ہاتھ میں چھڑی دو. ایک چھڑی لی, ایک ایسے مارا, اونٹنی دوڑنے لگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے, بولا جابر کیا بات ہے اتنی جلدی گھر جانے کی ہے؟ بولا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے, نیا دولہا ہوں, شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ تمہاری بیکار اونٹنی ہم ہی بیچ دو. بولا اللہ کے نبی سے کون خریدے؟ بولا میں خریدوں گا. اور کہا لیکن ایک شرط انہوں نے رکھ لی کہ مجھے مدینہ تک یہ اونٹنی پہنچائے گی, بعد میں آپ اس کو لے لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے. بلا کہ جب مدینہ پہنچے تو کہا کہ چلو تم کو میں نے قیمت بھی دے دی, اونٹنی بھی تمہاری. یہ شفقت تھی.
یہ محبت تھی. اگر تاجر ہیں تو دیکھو اس در یتیم کو, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو ملک شام تک سفر کرتے تھے بحیثیت تاجر, اور لوگ صدوق کہتے تھے بالکل سچے ہیں. اور میسرہ نے کہا حضرت ختیجہ سے, میں نے ایسے ایسے انداز, نرالے انداز دیکھے اللہ کے نبی کے, وہ صداقت دیکھی, اور بول میں وہ سچائی دیکھی, اور سلوک میں وہ اچھا رویہ دیکھا کہ سارے لوگ ان سے متاثر ہیں. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہوئی شادی کا پیغام دیا. ہمارے نوجوان وہ اخلاق پیدا کریں, وہ لطافت پیدا کریں, وہ نفاست پیدا کریں کہ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں, ایسے اخلاق ہمارے اندر. اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دعویٰ کرنے والے ہیں تو کوہ فاران پر اس مبلغ کو دیکھو اور ان لوگوں کو دیکھو جو لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرتا تھا. اگر آپ ایسے ہیں, زہد اور تقشف والے ہیں, اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جو اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے, ان کے ساتھ کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے. تو دوستو عزیزو, میری ماں اور بہنوں, ہر لحاظ سے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہمارا یہ فریضہ بن جاتا ہے, اور ہمارا یہ واجب ہو, ہم پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لیکن جیسے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے. ملاوٹ ایسی کہ سنت میں بدعت کی ملاوٹ, اخلاص میں ریاکاری کی ملاوٹ, اور ایمان میں کفر کی ملاوٹ. ہر چیز میں ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, زور سے شعر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بڑے زور سے شعر بھی پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہیں؟ ارے شادی تک مت جائیے, کیا ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ خشوع, وہ خضوع اور وہ چیزیں شاید ہماری نمازوں میں ہیں. ہماری زندگی شب و روز کا کون سا عمل ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ قرآن مجید کی آیتیں تھیں, یہ کچھ ابتدائی کلمات تھے جو میں نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے میرا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من یأبا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے میرا انکار کیا وہ جنت سے دور ہو گیا. وہ انکار کرنے والا ہے جس نے میری بات نہیں مانی. دوستو عزیزو, یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسے معمولی سمجھتے ہیں. ہماری شکل, صورت, اخلاق, عبادات, معاملات اور سلوک سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل بیگانہ ہیں, الگ تھلگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے کہتی ہے, ہم ایسے جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے, بولا اللہ شیخ صاحب ایسا ہے کہ ہمارے پاس مسجدوں میں ماشاءاللہ خواتین آتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمارے کہا کہ ہمارے پاس جو خواتین یہاں ہیں, بولا کہ وہ الگ الگ گروپ بنا کر بیٹھتی ہیں. بولا استغفر اللہ, یہ الگ الگ گروپ بندیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مردوں کے لیے بھی ناپسند کیا, عورتوں کے لیے بھی ناپسند کیا. صحابہ جب جنگوں میں جاتے تھے, اترتے تھے تو الگ الگ اترتے تھے. کچھ 4 صحابہ یہاں, 5 صحابہ وہاں, ایسے بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بولا نہیں ایسے مت بیٹھو, شیطان اس کو اچک لیتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے. تو عام حالات میں الگ الگ گروپ بنا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کیسے گروپ بنا کر آپ بیٹھیں گے؟ 5 خواتین ادھر, 10 خواتین ادھر, 5 مرد ادھر, کہا کہ نہیں. بعد میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ہم ایسے بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسنا الطیر, کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں. ایک چادر اگر بچھا دی جاتی تو بیچ میں کوئی جھول نہیں آتا تھا, بالکل ہم بیٹھ جاتے تھے. تو میرے پیارے دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, ہم اس بات کا خیال رکھیں, ہر قدم پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پکارتی ہے.
دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، تمہارا عمل ایسا ہے، یہ غلط ہے، نقصان سے دوچار ہو گئے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، امام احمد کی روایت، ابن ماجہ کی بھی روایت، وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ ہمارے پاس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ ایسے ہی ہوتے تھے، کہا کہ ایسا وعظ، ایسی تقریر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ذرفت منها العیون، ہمارے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر کی تو ہم نے کہا اللہ کے نبی، آپ کے تقریر سے ایسے پتا چلتا ہے کہ موعظۃ مودع، ایسی کوئی تقریر کرنے والا کرتا ہے جو ہم سے آخر مرتبہ ودا ہو رہا ہو، اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی موت آ رہی ہے، آپ ایسی تقریر کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یعش بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ہماری زندگیوں میں اختلاف نہیں ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، ایک ایک کا الگ الگ انداز ہے، عبادتوں کا الگ، معاملات کا الگ، اور شکل و صورت کا الگ، اور پھر اسے وہ لوگ نام دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا بھی چلتا ویسا بھی چلتا، کیسا چلتا جی؟ یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، کیسے چلتا؟ ارے وہی چلے گا جو اللہ کے نبی نے چلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دین اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت ہے جو آدمی چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہتے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال بیان کرو، تو فرشتوں میں دوسرے فرشتوں نے کہا ارے وہ تو سو رہے ہیں، تو پھر فرشتوں نے جواب دیا ارے لگتا ہے وہ سو رہے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، بھلا کی مثال بیان کرو۔ کہا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گھر بنانے والے نے خوبصورت گھر بنایا اور پھر ایک آدمی کو بھیجا کہ سارے لوگوں کو دعوت کے لیے بلاؤ۔ اب جو بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہا، مان لیا، وہ گھر میں آئے گا، ضیافت میں شامل ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ضیافت میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر جو جنت بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے گا یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سنت کا بڑا مقام ہے۔ جو سنت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو صحابہ دیکھتے تھے، کیا معاملہ کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے جاتے تھے، کیا بولتے تھے، لیکن گھر کی جو زندگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ آپ کا ایک عمل بھی پوشیدہ نہ رہے۔ کبھی ماں حفصہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کبھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کبھی زینب بنت جہش کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہی حکمت، اتنی ساری بیویوں سے شادی کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مخفی نہ رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کل قیامت میں کسے ملے گی؟ مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے سنی تو کہا اے ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا جو میں نے حرص اور طلب دیکھی حدیث کے معاملے میں۔ ابو ہریرہ، اللہ اکبر، کیا کہیں ابو ہریرہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنے سال رہی؟ تقریباً 4 سال۔ 4 سال
ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی؟ تقریباً 7,000 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اور صرف 4 سال کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کمانے میں لگ جاتے تھے, کاروبار میں لگ جاتے تھے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس پیٹ بھر کھانا مل جاتا تو پڑھنے میں لگ جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نوٹ کرتا تھا, سنتا تھا. حدیثیں تو میرے پاس سننے میں زیادہ ہیں, لیکن لکھنے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس زیادہ, اس لیے کہ وہ لکھتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا, مجھے لکھنا نہیں آتا تھا, وہ لکھتے تھے. اور یہ صحابہ تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی خبر رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے, ایک مرتبہ اپنے دل میں خلوص سے پڑھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, سفارش ہم کو مل جائے. کہا کہ خلوص سے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا, کل حشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے مل جائے گی. اور اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث کا رواج رہا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیث لکھی گئی, اس سے پہلے حدیث نہیں. شروع میں جب قرآن جمع نہیں ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بولا لا تکتبوا عنی, بولا کہ میری باتیں مت لکھو, ایسا نہ ہو کہ میری باتیں اور قرآن کی باتیں مل نہ جائیں. لیکن جب قرآن پورا اتر گیا, صحابہ کو یاد ہو گیا, ایک آدمی یمن سے آیا, بولا اللہ کے نبی آپ کی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی, آپ وہ چیزیں مجھے لکھوا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجاء رجل من اہل الیمن وقال اکتب لی یا رسول اللہ فقال اکتبوا لابی فلان. اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں وہ صاحب کو لکھ کر دے دیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیث کے لکھنے کا رواج رہا, لوگ لکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز رہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں, اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ناپسند کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ تورات کے بعض صفحے مل گئے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور اسے میں پڑھنے لگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا. اور ابو بکر دیکھ رہے تھے, بولے کہ ارے سقلت کا امک, اے عمر تمہاری ماں تجھے گم کر دے, کیا پڑھ رہے ہو, اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو. بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے, بالکل ایسے جب آپ غصہ ہو جاتے تو عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ بھی اگر آ جاتے, میری اتباع کے سوا ان کو کوئی چارہ نہیں تھا. دوستو عزیزو, ایک بات میں بتاؤں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان جن کی تعریف کی گئی اور جن کی ایمان اور جن کی عظمت کی تعریف کی گئی, ویسے عمر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پڑھیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں جانتے, لیکن بولے سارا بائبل پڑھیں گے, اس سے دعویٰ کریں گے, سارے اپنشد پڑھیں گے, اس سے دعویٰ کریں گے. بولا کہ نہیں, آپ سے کہا گیا کہ قرآن فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن سے نصیحت کیجئے, قرآن کو یاد کیجئے, اس سے بڑھ کر کوئی تاثیر نہیں ہے. تو صحابہ کرام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتباع کریں. تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کے بارے میں دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں انی اعلم انک حجر, اے حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے. انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع, تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلت, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے, پیار کر رہے تھے, اس لیے میں کر رہا ہوں. اگر اللہ کے نبی تجھے پیار نہیں کرتے, بوسہ نہیں دیتے, میں تجھے نہیں کرتا. صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ارے ایسی اطاعت کیا کہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی, پہنا, سارے صحابہ نے انگوٹھی بنا لی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فنبذتها, میں نے انگوٹھی نکال کر پھینک دی, سارے صحابہ نے پھینک دی. کیوں پہنا,
کیوں پھینکا؟ بولا نہیں، اللہ کے نبی نے پہنا ہم نے پہنا، اللہ کے نبی نے پھینکا ہم نے پھینکا۔ نماز میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکالے پھینک دیے، سارے صحابہ نے پھینک دیے۔ کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ بولا نہیں، اللہ کے نبی آپ نے پھینکا ہم نے پھینک دیا۔ وہاں کوئی دوسری چیز وہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، بولتے اللہ کے نبی نے کیا۔ میں اسی لیے بار بار اس بات کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں خاندانی رسم و رواج، اور بولتے نہیں ہمارے لکڑ دادا سے چلتے آتا ہے، ہمارے پردادا سے چلتے آتا ہے، یہی طریقہ ہم چلیں گے۔ ارے دنیا بدل گئی، کہاں سے کہاں چلے گئی، اور آپ اسی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ بولا نہیں، وہ ویسے کرتے تھے ہم ایسے کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی پایا، ہم ایسے ہی جائیں گے۔ کہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بخاری کی حدیث سنیے کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث جس میں انہوں نے کہا کہ عقبہ نام کے ایک صحابی ہیں، عقبہ نام کے ایک صحابی ہیں، مکے میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، آج کے حساب سے لگ بھگ لیجئے 600 کلومیٹر کا فاصلہ مکے کا مدینے کا، 516 کلومیٹر یا 600 کلومیٹر جو بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقبہ نام کے ایک صحابی نے ایک عورت سے شادی کی، ابھی نئے نئے نوشا ہیں، دولہا ہیں۔ ایک دو دن نہیں گزرے کہ ایک عورت آئی، بولی کیا جی آپ فلاں عورت سے شادی کرے؟ بولے ہاں۔ بولا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا جی۔ اللہ، معلوم نہیں تھا۔ بولا کہ وہ عورت جس سے میں نے شادی کیا وہ میرے سے دودھ پی ہے، میرے ساتھ دودھ پی ہے۔ عجیب بات تھی، پریشان ہو گئے۔ بولا کہ پہلے سے مجھے نہیں معلوم۔ اب اس کے بعد جو ہونا تھا، ہمارے مولانا ظہیر الدین صاحب کہتے ہیں، عصری رحمانی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، مرآباد کے شیخ الحدیث رہے، حدیث پڑھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایسا ہی ایک کیس آیا، بولا کہ وہ اپنی دودھ پیتی بہن سے شادی کر لی۔ تو وہ صاحب آ کر، حضرت تھوڑا ایڈجسٹ کرو نا۔ کیا بولتا ہے؟ حضرت کیا تو بھی ذرا دیکھو نا، تھوڑا ایڈجسٹ کرو نا معاملہ۔ کہتے یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ایڈجسٹ کی بات ہے۔ بولا کہ دودھ پیتے بہن سے کوئی شادی کرتا ہے تو کہا کہ حرام ہے، تو رشتہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وہ جو صحابی تھے، بولے کہ مکے سے نکلے مدینے کا سفر کیا، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا اللہ کے نبی میں نے ایک عورت سے شادی کی، اور ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، بولا کیف وقد قیل، بولا کہ اب کیا ہوگا جبکہ وہ عورت کہتی ہے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو بولتا وہاں کے لوکل علماء سے کچھ پوچھ لیتا، بولتا چلو معاملہ ختم۔ یہ ان کو احساس تھا، مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے اس زمانے میں سفر کر کے۔ آج کل بہت سارے ہیں، کتنے لوگ بیوی کو طلاق دیا غصے میں کئی بار، یا عام چیزوں میں، اور اپنے دوستوں میں، آج تو واٹس ایپ کا معاملہ ہے، وہ پوچھ لیتا ایسا ہوا کیا کرنا، وہاں سے گروپ میں، میں بہت سارے ایسے گروپوں میں ہوں، ادھر سے سوال ادھر سے جواب، نہ سوال کرنے والا عالم نہ جواب دینے والا عالم، سارے لوگ یہی کر لیتے ہیں، اور اس پر پھر ماشاءاللہ کیا کیا چیز ہوتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، ارے کیا لوگ ہیں۔ ارے ائمہ لوگ ایسے تھے جن کو 15 سوال کیے جاتے تو کہتے تھے میں جانتا نہیں، اس کا جواب میں نہیں جانتا۔ کہا کہ اگر کوئی کہ اس کا جواب میں نہیں جانتا تو یہ کوئی عیب نہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جواب دیتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں غصے میں طلاق نہیں دیا نا، چلتا کوئی بات۔ ابھی بتا اچھا ایسا کی، چلو پھر وہ زندگی پھر شروع۔ کہا کہ یہ وہ صحابی تھے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے سے مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو کہا کہ نہیں، جب وہ کہتی ہے تو اسے ماننا پڑے گا، اور واپس گئے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس نے کسی اور مرد سے شادی کر دی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں وہ اتنے محتاط ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک حدیث کے لیے بھی ایسی تڑپ ہوتی تھی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں اور عبداللہ بن انیس شام میں ہیں، 1 مہینے کا سفر ہے، اور وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے پاس ہے، وہ حدیث مجھے بتاؤ۔ اور انہوں نے حدیث سنائی، اور وہ حدیث انہوں نے سنا، یحشر الناس یوم القیامت عراتا غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو سن کر وہاں سے واپس ہو گئے، 1 مہینے کا سفر کر کے گئے، حدیث کو سنا،
وہاں نہ پڑاؤ کیا، نہ اس شام میں خریداری کی، نہ کسی سے ملاقات کیا، صرف حدیث سننے کے لیے گئے تھے، حدیث کو صحابی کے زبان سے سن لیا اور پھر واپس نکل کھڑے ہوئے. 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کو سننے کے لیے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا محبت تھی. الرمل کہتے ہیں کہ آپ جب طواف کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کعبۃ اللہ کے اطراف گھومنے کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کاندھا ننگا کر کے کاندھے سے کپڑا اتار کے تھوڑا سا ایسے دوڑتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے دوڑ رہا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ کیفیت تھی جو عمرۃ القضاء کے موقع پر کافروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمل کیا تھا. اب اسلام غالب آیا، اب کس کو دکھانا ہے؟ اب دوڑ کے کیا کرنا ہے؟ اچھا ہو کہ ہم اسے چھوڑ دیں. لیکن پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیء صنعہ النبی، کہا کہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فلا نحب ان نترکہ، ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کیا، آج تک آپ عمرے پر جاتے ہیں تو کرتے ہیں، یعنی رمل کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج تک لوگ کرتے ہیں. تو دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ضروری ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کچھ باتیں، کہتے ہیں اس زمانے میں جو لوگ تھے کیسے وہ لوگوں کی حالتیں تھیں. کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجاہد ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اذان ہو گئی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تھا، اور اس بیچ میں مؤذن نے کہا الصلاۃ، یعنی نماز کی تیاری کرو، حالانکہ وہ چیز ثابت نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد سے باہر نکل گئے، بولا کہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے. ایک بار اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، یہ اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ بار بار نماز کی تیاری کرو، نماز. بولا کہ وہ ثوی والاصلاۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکل گئے، بولا کہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھیں جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہو. اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت مؤذن نے اذان لگائی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کب بولتے ہیں؟ فجر کی نماز. لیکن یہ عشاء کی نماز میں بولا تو کہتے ہیں اخرجوا ھذا المبتدع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی اس کو باہر نکالو، یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے، اس کو باہر نکالو. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نہ سجدہ برابر نہ رکوع برابر. کہا ما صلیت لو مت علی غیر، کہا کہ دیکھو تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی، نہ تمہارا سجدہ صحیح ہے، رکوع صحیح ہے، اگر تم ایسے مرو گے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہوگے. تو جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں کی اصلاح کریں اور اپنے نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو وہاں بھی اختلاف ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، انتقال نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے گئے تھے تورات کی تختیاں لانے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم. ایک آیت سے سارا معاملہ حل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے. اور پھر آپ کو غسل دینے کی بات آئی تو اختلاف ہوا کہ بھئی کون غسل دے، کیسے غسل دے، کپڑے نکالے جائیں کپڑے نہ نکالے جائیں. اور جب کہا گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ویسے غسل دیں کپڑے جسم پر باقی ہوں. اختلاف ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی تو اختلاف ختم ہو جاتا تھا. اور یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کریں. کوئی صحابی کہتے تھے بیت المقدس میں دفن کرنا ہے، کوئی کہتے تھے مکہ مکرمہ میں دفن کرنا ہے، کوئی کہتے تھے جنت البقیع میں دفن کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں تھیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء وہاں دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو حجر عائشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا.
حدیث آتی تھی تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے تھے. اور یہ بھی ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اب آپ کا خلیفہ کون بنے گا, جانشین کون بنے گا. بس ایک بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش, سارے ائمہ قریش میں سے ہوں گے, اور قریش کا جو آدمی ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا. سارے اختلافات ختم ہو گئے. اور بالکل ویسے ہی جہاں سنت کی مخالفت ہوتی تھی صحابہ کو بڑا غصہ آتا تھا, اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, احمد کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو مسجد جانے سے نہ روکے. عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا کہ میں روکوں گا. تو کہتے ہیں فما کلمہ حتی مات, جب تک زندہ رہے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. بولا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم زندگی کے بہت سارے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کبھی بتائیں گے کہ میرا ارادہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم بتائیں زینت الرجل زینت المرأة, یعنی کن کن چیزوں میں آدمی زینت حاصل کر سکتا ہے. مطلب ڈریس, بال, یہ ساری زینت کی چیزیں ہیں. زینت المرأة, عورت کی زینت کن کن چیزوں میں ہے, اور اس زینت کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں. عام استعمال جیسے بالوں کو رنگین کرنا ہے, اس شریعت کیا کہتی ہے. مجھے تو بعض تعجب ہوتا ہے, اچھے اچھے لوگ میرے سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کالے بال پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں. مطلب کبھی پوچھیں کہ بھئی کیا لگاتے ہیں. اگر واقعی شریعت کے مطابق لگاتے ہیں جو جائز ہے تو ہے, لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے ایسی چیز استعمال کی جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو نمازیں نہیں. تو ہم اسے دیکھیں کہ واقعی ہم کیا استعمال کر رہے ہیں. کہا کہ صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح ہے کہ بالوں کو یہ استعمال کی جائے. اللہ کے رسول کی سنت کیا کہتی ہے, ہمارا طریقہ کیا کہتا ہے. اور زینت صحیح بات ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں خوبصورت لگیں, عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد صاف ستھرے ہوں, اچھے ہوں, خوبصورت ہوں. آدمی اختیار کر سکتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو لیکن کہا کہ اسی لیے بہت ساری ایک چیز جو ہم عام طور سے دیکھتے ہیں, اذانوں میں جو اضافہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اذان شروع ہونے سے پہلے کچھ تکبیر ہوتی ہے, اس کے بعد اذان ہوتی ہے. کہا کہ یہ ساری بدعت ہے. اب جب ابتدائی بدعت سے شروع ہوتی ہے تو نمازیں کیسے ہوتی ہوں گی. جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, کہ اب آپ کہیں کہ صاحب سارے قرآن کی سورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, تو آپ شیخ صاحب کے پاس آئیں, کہیں کہ شیخ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کے پین سے اپنے ہاتھ سے سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں. بولا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو صحابہ کرام نے نہیں لکھا. بولا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. یہ اللہ کا حکم تھا کہ چونکہ وہ سورت مشرکین سے براءت کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ان کے قتل کے بارے میں اور ان کے مکے میں داخلے پر پابندی کے بارے میں, تو وہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی, تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. آپ بولیں گے ایسا کیوں, ساری سورتوں کی شروع میں بسم اللہ ہے. بولا کہ اگر ہم ایسا کریں گے, بھلے نیک کام ہے, کیا کر رہا ہوں, نیک کام ہی تو کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہوں, یہ کوئی غلط کام ہے. بولا کہ بھلے نیک کام ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ یہاں بسم اللہ نہ ہو. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کلمہ ہے, ہمیشہ کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, شہادتین ہیں. اب ہمارے مؤذن صاحب کہیں کہ اذان میں آدھا کلمہ کیوں, کل فجر کی اذان میں دوں گا, فجر کی اذان میں پورا کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اذان کے آخر میں پورا کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ. نہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ تو بددین ہے, اس نے اذان بدل دی. ساری چیزیں اتنی ہی رہیں گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مکے میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, ایک فرض کا 1 لاکھ, ہاں 1 لاکھ 10,000 مانگنا.
تو 1,00,000 نماز ثواب ہے مکے میں نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000. بولا اچھی بات ہے، لیکن جب 8 ذی الحجہ آتا ہے تو کیا بولتے لوگوں سے؟ 8 ذی الحجہ کو لوگوں سے بولا جاتا چلو چلو اب یہاں نماز نہیں پڑھنے کا. کہاں پڑھنے کا؟ مینا جانے کا. بولا ارے یہاں پڑھے تو 1,00,000، آپ بول رہے 8 ذی الحجہ کو ادھر جاؤ. بولا کہ یہاں بات چلتی ہے عبادتوں کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام ہوتا ہے، بات کا احترام ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کہتا ہے، اور کوئی کہے نہیں نہیں میں نماز وہاں پڑھتا ہوں مینا میں نہیں، بولے نہیں تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی. بولا کہ تجھے مینا ہی میں جانا ہے، وہیں پڑھنا ہے، اس کا ثواب تجھے وہی ملے گا جو ثواب اللہ دینا چاہے. اور ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جاتا ہے. اور اللہ نے کہا علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو وقت پر لکھا ہے. اب آپ عرفہ سے واپس ہو رہے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی الصلاۃ الصلاۃ، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری نماز آگے ہے، چلو چلو. یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھی، بھلے دیر ہو جائے. بولے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا صحیح ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم کہتا ہے کہ نہیں، مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز نہ پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا اعتبار ہوتا ہے عبادات میں، معاملات میں، سلوک میں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی ہوتی ہے. کسی صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن کھلا ہوا ہے، یہ بٹن، وہ بھی بٹن کھول لیے. بولا کہ ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آ رہے ہیں تو کہا کہ ادھر سے گھوڑا دوڑاتے آئے. بولے کہ اللہ کے نبی ایسے ہی گھوڑا دوڑاتے آئے تھے. اور بعض لوگوں نے بات عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ان کو پیشاب بیٹھنے کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی وہ بیٹھے. بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے. تو ایسی سنتوں کے یہ لوگ شوقین تھے، شیدائی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے. اس میں جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.